مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے ایک بہت ہی عمدہ فلسفے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ انسان کے جسم کو تو موت آ جاتی ہے لیکن انسان کی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مورلیس تمام مذاہب کا یہی ماننا ہے کہ روحیں زندہ رہتی ہیں، روحوں کو موت نہیں۔ اسی لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں انتقال کر جانا، روح پرواز کر جانا، آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ روح کو بھی موت آ گئی۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا۔ تو اقبال کے اس فلسفے کے مطابق اس دنیا سے جو بھی لوگ رخصت ہوئے ہیں ان کی روحیں زندہ ہیں، اور نہ صرف آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں بلکہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس اپنے فلسفے کو ثابت کرنے کے لیے علامہ اقبال نے 500 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے مولانا رومی کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کیا۔ نہ صرف کنیکشن اسٹیبلش کیا بلکہ علامہ اقبال نے ایک پوری نظم لکھی، پیر رومی اور مرید ہندی۔ پھر اقبال نے یہ بھی لکھا کہ میں نے مولانا رومی کے ساتھ 7 آسمانوں کی سیر کی، اور بے شمار ان گنت ایسی چیزیں انہیں دکھائی گئیں جو ان کے علم میں نہ تھیں۔ انہوں نے مریخ کی دوشیزہ کا جو کہ شیطان کی پیروکار تھی، وہ بھی انہیں اس آسمان پہ ملی، اس پہ بھی انہوں نے ایک بڑی نظم لکھی۔ مولانا رومی اور اقبال کا رشتہ پیر اور مرید کا تھا، اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آج مولانا رومی کے مزار کے ساتھ علامہ اقبال کا سمبولک مزار موسولیم بھی ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ اقبال کے فلسفے کے تھرو آپ نہ صرف اس دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو بھی نیک روحیں ہوتی ہیں وہ ہر جمعرات کو اپنے گھروں پہ، اپنے پیاروں پہ، گھروں کی طرف آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کچھ خاندانوں میں دیکھا ہوگا کہ جمعرات کو خاص نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس بات کا ذکر پروفیسر سرفراز شاہ انہوں نے ARY کے ایک پروگرام میں بھی کیا۔ حضرت علی سے اس روایت کو انہوں نے کنفرم کیا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ بہت ساری ایسی جو کانٹیکس میں پوری دنیا میں بات ہوتی ہے کہ روحوں کے زندہ ہونا، وہ ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اقبال کے مطابق آپ ان روحوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے پیاروں سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اقبال نہ صرف رومی سے کنیکٹ ہوئے بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ علامہ اقبال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کنیکٹ ہوئے اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، اوور نائٹ فینومینا نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی ایسے کنیکٹ ہو جائیں۔ جس تیزی سے اقبال نے یہ سفر طے کیا کہ مولانا رومی، پھر اس کے بعد داتا گنج بخش، پھر سیدنا صدیق اکبر، اقبال لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، اور پھر ان سے میں نے مکالمہ کیا، اور ایک پوری نظم انہوں نے لکھی ہے پرشین میں، وہ پڑھنے کے لائق ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں سورہ اخلاص کی پوری تفسیر ڈکٹیٹ کروائی یا لکھوائی۔ اقبال کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ کنیکٹ ہوتے چلے جائیں۔ آخری خواہش اقبال کی یہ تھی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہوں، اور اس کنیکشن کے لیے انہیں کسی نے کہا کہ آپ کو درود خضری پڑھنا پڑے گا۔ اقبال نے لکھا کہ میں نے 1 کروڑ دفعہ یاد کر کے، گن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود خضری کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 1 کروڑ درود شریف کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال سے کلام کرتے ہیں، بلکہ سلام بھی کرتے ہیں۔ اس پہ اقبال نے بڑا پیارا شعر لکھا، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر،
یہ اقبال کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جس میں حضرت علامہ اقبال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام کیا. بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے لیٹرز میں انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ان سے بات بھی کی ہے. اور جناح نے جب پاکستان بن گیا تو اپنی پہلی ہی تقریر میں لکھا اور کہا کہ پاکستان ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض سے حاصل ہوا. اقبال واز دا لاسٹ کنیکشن پچھلے 100 سالوں میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن اسٹیبلش کیا. اقبال سے پہلے 300 سال پہلے مجدد اور ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. پھر 200-300 سال کا ایک گیپ آ گیا تھا. کوئی عالم دین، کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کنیکشن اسٹیبلش کیا ہو. اس پہ بھی اقبال نے لکھا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. اللہ تعالیٰ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اب تو 300 سال ہو گئے، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس کا کنیکشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہوا ہو. اب تو کو ایسا راستہ کھول. اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اقبال کا کنیکشن اسٹیبلش ہوا. جب علامہ اقبال بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے اپنا بڑا مشہور شعر لکھا جس کا پرشین شعر ہے. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اب کوئی مجھ جیسا راز جاننے والا پیدا ہوگا یا نہیں، مجھ سے میرے جیسا خبر دینے والا کوئی ہوگا یا نہیں. میرا تو وقت آ پہنچا ہے اب پھر سے حجاز کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن اسٹیبلش کو پیدا ہوگا کہ نہیں. بات یہاں پہ صرف اتنی میں کرنے لگا ہوں کہ اس 12 ربیع الاول کے مطابق اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی رسوائی کا سب سے بڑا جو نمبر 1 کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کی، ہم نے ان سے کنیکشن توڑا. تو آپ پلیز اس کنیکشن کو اسٹیبلش رکھیں. اور اس میلاد نبی کے موقع پر جس طرح علامہ اقبال نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ محفل میلاد کی محفل بھی سجائیں، درود الشریف کی محفل بھی سجائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، سنتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں. اور ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دیں. پلیز خدا کے واسطے اس بحث کو بند کر دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ ایک خود سوشل ایکسپیریمنٹ کر لیں. آپ کہیں کہ گھر جا کے اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ ایک کام کریں، چاروں بچوں کو 1000 روپے دیں اور آپ کہیں کہ جاؤ اپنی نانی کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لے کے آؤ، آج تمہاری نانی کا اسپیشل ڈے ہے، فورگیٹ اباؤٹ برتھ ڈے، اسپیشل ڈے ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ چاروں بچے جو ہیں اس 1000 روپے سے الگ الگ گفٹ لے کے آئیں گے. کوئی فقیر کو کھانا کھلا دے گا، کوئی چادر لے آئے گا، کوئی الگ چیز لے کے آئے گا. عشق کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، محبت کی بہت سارے ویز ہیں ریفلیکٹ کرنے کے لیے. تو کوئی بھی طریقہ غلط نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ آپ کو ہارم نہیں کرتا. تو آپ ایک بچے کو جج نہیں کر سکتے کہ یار تم نے تو جو ہے وہ یہ کیک لے کے آ گئے، تم تو جو ہے وہ چادر لے کے آ گئے، تم تو لائٹیں لے کے آ گئے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یار میں نے تو غریبوں کو کھانا کھلا دیا. آپ پلیز اس ججمنٹ کو چھوڑ دیں. عشق کی بہت ساری کیفیت ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارک شہید کر دیے. انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا کہ آپ بھی کریں، لیکن کسی نے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا بیوقوفی کی. تو شوق اور عشق کے ہر ایک کی اپنا میتھڈ ہے، ہر ایک کی اپنی میتھڈالوجی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے. کوئی کھانا کھلا کے کرے گا، کوئی درود شریف پڑھ کے کرے گا، کوئی ان کی سنتوں پہ عمل کر کے کرے گا، کوئی لوگوں کی خدمت کر کے کرے گا. تو لہٰذا آپ اس ربیع الاول پہ پلیز اس بحث میں نہ پڑیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون کس طرح سے اپنا کنیکشن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اشفاق. اور آپ سب لوگوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو.